سب سے پہلا سوال، جمعیت علماء ضلع رائے گڑھ کی طرف سے کوکن لیول پر آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر جو اتنا بڑا جلسہ رکھا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ اس ملک میں مسلمان کافی صدیوں سے آباد ہے اور تقریباً 900 سال تک اس ملک پر مسلمانوں کی، اللہ کے ماننے والوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی حکومت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انگریز کی شرارتوں سے، انگریز تجارتی مقاصد سے اس ملک میں داخل ہوئے، مسلمانوں کی ہی حکومت اس وقت تھی اور بعد میں انہوں نے جو ہے اپنا قبضہ اس ملک پر کیا۔ 1757 سے لے کر تو 1947 تک آزادی کی جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر ایمان والے ہی سب سے زیادہ آگے رہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی کا جو ہے اعلان کیا اور پہلی جنگ لڑی۔ غداروں کی وجہ سے خیر اس کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے علماء بکسر نے اور پھر 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد لڑا۔ اگر آپ تاریخ کے حقیقت پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً ابتدائی 150 سال تک آزادی کی جنگ میں، ہماری آزادی کی جنگ کل 190 سالوں پر محیط ہے، یعنی 200 صدیوں پر، اس میں 150 سالوں تک خالص مسلمان ملک کی آزادی کے لیے اس میدان میں رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں موجود بہت سے متعدد افراد مسلمانوں کی اس تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسخ کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً جن کی بالکل شدت پسند ذہنیت ہے وہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ختم ہونے والی نہیں۔ تاریخ سے اگر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو یہ بہت بڑا المیہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ خود ہماری قوم کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے آنے والی نسل، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اصل تاریخ سے واقف ہونا نہیں چاہتا، اور یہ اصل تاریخ ہماری مدارس اسلامیہ دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا مسلمان، ملک کا نوجوان اپنی اصل تاریخ سے واقف ہو جائے تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ اس ملک کے اندر ہمیں ڈر کر نہیں رہنا ہے، ڈٹ کر رہنا ہے۔ یہ ملک جو ہے اور اس کی آزادی کے اندر کسی ایک فرقے کا حصہ نہیں، اس میں ہندو، مسلمان، سکھ نے اور اسی طریقے سے بودھ اور جین مذہب کے ماننے والوں نے، تمام نے اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لیا۔ ملک کی قومی تحریک ہو یا خالص مسلمانوں کی تحریک ہو، ریشمی رومال تحریک، خلافت تحریک، ترک موالات تحریک، کن کن تحریکوں کا ہم نام گنائیں آپ کو کہ جس میں مسلمان ہی آگے رہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ہی گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا اور گاندھی جی کی قیادت کے اندر جو ہے ملک کی آزادی کی یہ جنگ جو ہے لڑی گئی ہے۔ ملک کی آزادی کی بعد میں جنگ لڑی گئی اور تقریباً آخر کے سالوں میں ہمارے برادران وطن نے اس آزادی میں ساتھ دیا ہے۔ لیکن دیکھیں گے آپ کہ جب جنگ آزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو 2-3 نام صرف ہمارے لیے جاتے ہیں مسلمانوں کے، مولانا آزاد، مولانا مدنی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اشفاق اللہ خان وغیرہ کے نام لیے جاتے ہیں، باقی کسی کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے۔ کہ تاریخ کی حقیقت پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو تقریباً 12 لاکھ مسلم افراد، جس میں علماء کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے، یہ اس ملک کی آزادی کے لیے جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ملک میں اب مسلمانوں کو وفاداری کا ثبوت دینے پڑ رہا ہے؟ نہیں، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور جو ہے تمام کا رہے گا، صرف مسلمانوں کا نہیں، تمام کا الحمدللہ یہ ملک ہے، اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے اندر سب نے حصہ لیا، اور مسلمان اس ملک سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں ملک سے، ہم جس ملک کے باشندے ہیں اس ملک سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حب الوطن من الایمان، اگرچہ اس حدیث پر کلام ہے لیکن بہرحال علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے کہ اس کے معانی صحیح ہے، یعنی وطن کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن عزیز اپنے مکہ سے بے پناہ پیار تھا، اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے تو مکہ کی طرف دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما طیبک من بلد، اے مکہ تو کتنا بہترین اور پاکیزہ شہر ہے، وما احبک الی، اور تو مجھ کو کتنا پسند ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک،
کہ اگر میری قوم مجھ کو ظلم و ستم کر کے یہاں سے نہ نکالتی اور دین کی اشاعت کا مجھے موقع دیتی، تبلیغ کا موقع دیتی، تو میں تجھ کو کبھی چھوڑتا نہیں. یہ بات ہمارے نبی نے کہی. اور پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو اس وقت ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد، اے اللہ ہمیں مدینہ سے ایسی محبت عطا فرما جیسے کہ مکہ سے ہم کو محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما. تو مسلمان اس ملک سے، دیگر قومیں بھی باہر سے آئی ہیں، تو مسلمان بھی عرب سے آئے اور بہت سے تو یہی کے باشندے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے اس ملک کو ترقی دی اور کافی تجارت کی اور کافی نشانیاں. آج ملک کا آرکیٹیکٹ طبقہ اور آثار قدیمہ کا طبقہ جن عمارتوں پر فخر کر سکتا ہے، وہ عمارتیں کس کی؟ ایمان والوں کی قائم کی ہوئی ہے. لیکن تو ہمارا یہ کہنا، ہم کو وفاداری کا ثبوت دینے کی قطعاً ضرورت نہیں. وفاداری کا ثبوت وہ دے کہ جو لوگ اس ملک کے آئین کو نہیں مان رہے ہیں، اس ملک کے قوانین کے خلاف ہے. ہم نے تو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا خون دیا کہ جتنا ہم نے خون بہایا ہے دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا گا. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ہم یہ بات کہتے ہیں. تو وفاداری کا ثبوت دینے کا الحمدللہ یہ، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے ادھر چلے جاؤ، یہ گوشت کھانے والے پاکستان چلے جاؤ، کہیں کہتا ہے، کوئی کہتا ہے افغانستان چلے جاؤ. ہم چلے جانے والے نہیں ہیں، جس کو جانا ہے وہ چلے جائے، کہیں جانا ہے تو ہم تو یہی رہیں گے. اور قاعدہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس بیٹے کو گھر سے باپ نکالتا ہے، اس بیٹے کو نکالتا ہے. اور جو فرمانبرداری کرتا ہے، متی رہتا ہے، امن اور شانتی کا جو ہے پیروکار رہتا ہے، ایسے بیٹے کو باپ بھی نکالتا نہیں. تو الحمدللہ ہمیں اس ملک سے کوئی نکالنے والا نہیں، اور ہم کو ایسا وفاداری کا ثبوت دینے کی ضرورت بھی نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا کہا گیا، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ بات سامنے رکھیے کہ ملک کے گوشے سے جو آواز اٹھ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی گئی، ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم ملک کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جن سرزمینوں پر اللہ کے درویشوں، ولیوں اور نبیوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پر عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور یہ بات بالکل صاف ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت للمسلمین. صرف اللہ نے آپ کو نہیں فرمایا، اللہ نے تو آپ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پتھروں نے، جمادات نے، نباتات نے، حیوانات نے اور دنیا کے انسانوں نے، تمام نے محبت کی ہے. اس وقت بھی جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی تبلیغ کے اعتبار سے جو کٹر مخالف تھے، لیکن کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چرتر پر جو ہے انگلی نہیں اٹھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو بے پناہ محبت ہے، بے پناہ پیار ہے. ہم کو لوٹ لو، ہماری جائیدادوں کو لوٹ لو، ہم کو تباہ کر لو، لیکن ہمارے نبی پر اگر ذرا سا بھی کسی نے حرف غلط کے طور پر کوئی گستاخانہ جملہ کہا، یہ ہم سے قطعاً برداشت نہیں ہے. ہم تو اس دین کے ماننے والے کہ ہمارا قرآن تو یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے غیر مسلموں کے جو معبودان ہیں، جن کی وہ لوگ پرستش کرتے ہیں، جن کو معبود سمجھتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی گالی نہیں دے سکتے. ہمارا قرآن منع کرتا ہے. 7ویں پارے کی آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو ہمارا کہنا ہے کہ کسی بھی مذہب کی جو عظیم شخصیات ہیں ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. خصوصاً ہمارے ملک کے حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی عظمت کے تحفظ کے لیے ایک عمدہ اور زبردست قسم کا قانون بنایا جائے. ہمارے یہاں پر IT ایکٹ میں 67 ایکٹ ہے کہ جس میں اور اسی طریقے سے 153 اور IPC کے اندر 295A 298 یہ ایکٹس ہے جس میں مذہبی شخصیات کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے باقاعدہ سزائیں متعین ہیں، لیکن ملک کے قوانین مؤثر نہیں. تو ہمارا کہنا ہے کہ اس کو مؤثر بنایا جائے. اور دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کملیش تیواری کم وقت نے جو جملہ کہا ہے، انتہائی نازیبہ جملہ، ہم اپنی زبان پر وہ جملہ نہیں لا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص گئے کہ راشٹر پیتا مہاتما گاندھی نے جب نیشنل اسمبلی سے پہلا خطاب کیا تھا پارلیمنٹ میں، اس وقت کہا تھا کہ حکومت ایسے چلاؤ جیسے ابوبکر اور عمر کی
چلتی ہے، عمر کی چلتی ہے، تو وہ تو بہترین اخلاق کا رنگ. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے کیچڑ اچھالا ہے، تو ہم صاف کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کو ہرگز قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حرف آئے. لہذا اور سب سے بڑا ہم کو دکھ یہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ سے جو ہے ملک کے مسلمان احتجاج کرے، خاموش اور امن پسند احتجاج، لیکن ایک لفظ بھی حرف غلط کے طور پر حکومت کے کسی کارندے نے جو ہے مسلمانوں کے لیے آشواشن اور ایک دھارس بندھانے کے لیے بھی نہیں کہا، اطمینان کے لیے بھی نہیں کہا، ورنہ کسی قسم کی کوئی بڑی کارروائی ہو گئی، بلکہ ایسے گستاخ کو جو ہے تحفظ دیا گیا اور اس کو جیل میں بٹھایا گیا ہے. یہ جو ہے بالکل اس کو یعنی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے ایسے آدمی کو. ایک سوال یہ ہے، کیا کملیش تیواری کو پھانسی ملنی چاہیے؟